السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اس صورتحال کے اوپر ایک مرتبہ پھر بات کریں گے۔ ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ ایران اسرائیل کنٹروورسی جنگ جو ہے وہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن اس جنگ کے اثرات اب آہستہ آہستہ دنیا پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بالخصوص ایک ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ کیا پیٹرول پرائسز مارکیٹ میں جو ہے وہ اگر بڑھ رہی ہیں تو کس حد تک بڑھیں گی۔ یہ ایک بہت اہم کوشچن ہے جس کے اوپر اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوسرا، ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ آیت اللہ خامنئی کا ایک پیغام روسی صدر پیوٹن کو پہنچایا گیا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ ایک ڈسکشن جو خاصی زیادہ اس معاملے کے اوپر ہو رہی ہے اور جس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ اس پوری صورتحال میں بہرحال یہ ضرور ہے کہ موساد کی جو انٹیلیجنس تھی ایران کے اندر وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ود ان دی ایران جو ہے قیادت کے اندر بھی کچھ کیا سرائیاں اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کافی زیادہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ڈسکشن میں آج کی تفصیل سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آمنہ بھی ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں ہوں گی اور وقاص صاحب بھی ہوں گے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے اس سٹوری سے شروع کرتے ہیں۔ آمنہ، ایک ملاقات ہوئی ہے پیوٹن سے جو روس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے، اور ایران کے جو سفیر ہیں ان کی۔ تو اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا؟ بالکل جی، تھینک یو سو مچ آزیب، آپ نے ہمیں آج پھر وقت دیا۔ اچھا، رشین پریزیڈنٹ سے ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے آج، اور اس ملاقات میں جو رشین پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر بمباری کا کوئی جواز جو ہے نہیں بنتا، اور ہم ہر حد تک کوشش کریں گے ایرانی جو عوام ہے ان کی مدد کر سکیں۔ آپ کو بتائیں کہ جو ایران کے سفیر ہیں ماسکو میں ملاقات کے لیے وہ پہنچے تھے، انہوں نے رشین پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کہا یہ جا رہا ہے، روائٹرز کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق ایک خط جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی ان کی جانب سے ایک خط ہے، اس میں پیغام ہے جو کہ بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر وار ہیڈز کے حوالے سے جو ہے کچھ مدد بھی مانگی گئی ہے، اور ڈو مور کا ورڈ یوز کیا گیا ہے رشیا کے لیے کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو یہ ملاقات جو ہے ایک اچھے ماحول میں ہوئی ہے، اور آج انٹرنیشنل میڈیا اس کو بھرپور طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے، اور ایرانین میڈیا بھی انفیکٹ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو رشین پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ رشیا کا جو ایران پر موقف ہے اس کے حوالے سے سلامتی کونسل میں بھی برملا اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور رشیا کی جو سپورٹ ہے وہ ایرانینز کے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وقاص، میں اس پہ تھوڑا سا ڈیبیٹ کر کے پھر میں آپ کی طرف جو ہے اور اس پہ آپ کا بھی انپٹ میں یہ ضرور لوں گا کہ ود ان دی امریکہ جو ہے وہ ایک ڈسکشن یہ ضرور بہرحال چل رہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے بارے میں ہم بہت سارے ویلاگز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اینٹی وار لیڈر کے طور کے اوپر جو ہے وہ پہچانے جاتے تھے، لیکن اب کی بار انہوں نے سیدھی سی بات ہے اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو ہے ووٹ بھی اسی پر لیے تھے اور ووٹ بھی اسی پر لیے تھے۔ تقریباً 7.5 کروڑ کے قریب جو ووٹرز ہیں انہوں نے صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پالیسی کے اوپر ووٹ دیا کہ وہ پوری دنیا میں نہ صرف جو امن کے لیے کردار ادا کریں گے بلکہ امریکہ آئندہ کسی بھی جنگ میں نہیں جائے گا، اور نہ صرف جنگ میں جائے گا بلکہ اس طرح کی کسی جنگ میں امریکہ اس کو فنڈ بھی نہیں کرے گا۔ جی بالکل۔ تو ایک تو یہ ہمارے سامنے اس کا، اور اسی چیز کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے نہ صرف امریکہ فرسٹ پالیسی کو جو وہ انہوں نے نافذ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹو کے جو دفاعی بجٹ تھے اس میں بھی ایک بڑے پیمانے پر جو وہ کٹوتی کی گئی، اور جو ورلڈ بینک کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق 2700 ارب ڈالر سے زائد کے جو ڈیفنس پوری دنیا میں تھے، جن میں سے تقریباً 1400 ارب ڈالر کے جو ڈیفنس اخراجات ہیں وہ صرف نیٹو اور امریکہ کے تھے، اور امریکہ نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیٹو کے لیے جو ڈیفنس اخراجات ہیں اس میں کمی لے کر آئیں گے۔ اچھا، جہاں پہ یہ ایک فیکچوئل صورتحال ہے وہیں پہ ایک اور انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اس وقت امریکہ کے اندر جو امریکن پریزیڈنٹ کے اگینسٹ جو
ایک طرح سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے ایران کے 3 جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے پہلے باقاعدہ کانگریس سے منظوری نہیں لی گئی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات اس طرف چلی جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ کی پروسیڈنگ بھی اور اس شروع حوالے ہو سے سکتی پروٹیسٹ ہے، بھی سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے پروٹیسٹ بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو وکاس یہ بتائیں کہ ایک سٹوری جس کے اوپر بہرحال بڑی ڈسکشن یہ ضرور ہے کہ موساد کے جو ایجنٹس ہیں جن کو ایران میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، کچھ کو پھانسیاں بھی ہوئی ہیں، تو یہ سلسلہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل جہازیب، بہت بہت شکریہ. دراصل یہ اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ نہ صرف جو پاکستان میں ہمیشہ جو ہمیں دیکھنے کو ملا، بلکہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، اگر افغانستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہ جو پینیٹریٹ تھا ان دونوں ایجنسیوں کا، اور ایران کے اندر بھی خاص طور کے اوپر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر بھی جو وہ پینیٹریشن ان دونوں ایجنسیز کی جو وہ موجود تھی، جو ہم نے جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت یہ دیکھنے کو ملی، اور جس کے بعد ایران کی جانب سے جو وہ الارمنگ سچویشن کو دیکھتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور نہ صرف انہوں نے موساد کے جو ایجنٹ ہیں ان کو، کئی ایجنٹس کو جو گرفتار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ را کے ایجنٹس کو بھی ان کی جانب سے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ ان کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے. کئی ایسے ایجنٹس ہیں جو چابہار کے قریب جو پورٹ تھی جہاں پر بھارت کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے تھے، وہاں سے کئی ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی جو بیسز بھی وہاں پر خفیہ طور پہ ملی ہیں جہاں سے انہوں نے آپریٹ کرتے ہوئے، پہلے دن جب اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو ڈرون آپریٹ وہاں سے آپریٹس ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میزائل وہاں سے جو داغے گئے تھے، جس کے ویسے جو ان کی ایٹمی جو سائنسدان ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. تو ایک بڑی تعداد میں جو موساد کے جو ایجنٹ ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، ان کو پھانسیاں بھی دی گئی ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پھانسی گھاٹ ہیں وہ بھر چکے ہیں موساد کے ایجنٹس جو وہاں پر موجود تھے ان کو جو وہ پھانسیاں دے کر. لیکن ابھی بھی یہ نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے، اور جو ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے متواتر سے یہ سرچنگ آپریشن جاری ہیں، اور کہیں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو یہ نیٹ ورک ہے، بڑے پیمانے پر جو نیٹ ورک ہے، اس کو جو ہے وہ مزید اس کے گھیرا تنگ کیا جائے گا اور مزید گرفتاریاں ممکن ہوں گی. جی ہاں، اور اسی معاملے کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا بالخصوص BBC نے اس معاملے کو کچھ نیو رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ قیادت ہے ایران کی، وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اور اس کی ریزننگ بالکل سادہ سی ہے کہ جس طرح سے اتنی ہائی لیول کے اوپر جو ٹارگٹس موساد کی طرف سے کیے گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ایک طرح سے جو صورتحال جو ہم اس طرح کی جو چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ بہرحال جو ہے وہ کافی بامعنی بھی ہے. ویسے میں یہاں پر ایک چیز کو جو وہ شامل کروں گا، جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی جو قیادت ہے اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے، تو سابق جو صدر تھے ایران کے احمدی نیاد، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا بیان جو وہ سامنے آیا تھا اس وقت جب وہ صدر تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے جو موساد جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے ان کو جو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک نیٹ ورک کھڑا کیا، اور اس نیٹ ورک کھڑا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ یہ کاؤنٹر ہم کر سکیں، جو پینیٹریشن ہے ان کی جو وہ ایران کی ایجنسیز کے اندر، ان کو ختم کیا جا سکے. تو انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا، اور نیٹ ورک بنانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو اس نیٹ ورک کا جو سربراہ ایران کی جانب سے بنایا گیا ہے وہ خود جو وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. تو اس حد تک ایران کے اندر جو پینیٹریشن ان کی ایجنسیز کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہی اسرائیل نے ایک بڑے پیمانے پر جو ایران کے اوپر جو وہ اٹیک کیا. بہت شکریہ وقاص صاحب کا بھی. آمنہ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں یا پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں؟ بالکل، آپ نے ایک سٹارٹ میں بات کی، اس ایشو کو آپ بھول رہے ہیں، اسٹوری کو. بیسیکلی انٹرنیشنل میڈیا اس پہ آج رپورٹ کر رہا ہے. ایرانین پارلیمنٹ کی جانب سے ابنائے ہرموز جو ہے اس کو اس کی بندش کے حوالے سے، جی یہ ایک امپورٹنٹ تھا، وہ اس کی بندش کے حوالے سے ڈیسیجن لے لیا گیا ہے. لیکن اس کا جو مین جو اس پہ فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے ایران کی، اس کی جانب سے یہ کیا جائے گا. اور آپ کو بتائیں کہ 1/5 آف دا ورلڈ جو ہے، کہا جاتا ہے کہ جو تیل کی سپلائی ہے مختلف ممالک کو اس اسٹریٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ تقریباً 33 کلومیٹر وائڈ ہے، اور بٹوین ایران اور عمان کے درمیان یہ واقع ہے.
ایران کی جانب سے یہ امریکی حملوں کے بعد دھمکی دی گئی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے گا، جس کے بعد پارلیمنٹ کی جانب سے ڈیسیجن لیا گیا، لیکن اس کا وہی فائنل جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کی جانب سے کیا جائے گا۔ تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ جو اینالسٹ ہیں ان کی جانب سے کہ تقریباً 80% جو ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اور دیگر اس سے راستے الٹیمیٹلی پاکستان بھی اس سے جی متاثر بالکل، ہو جہاں پر ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل جو فیصلہ کرے گی وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی آج نیشنل سیکورٹی کونسل کا جب اہم اجلاس ہوا ہے، جنزیب اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جنزیب، اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل کے امن نوبل انعام کے لیے جو ہے وہ ان کی سفارش کی گئی تھی، تو کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اور ابھی بھی یہ پاکستان اپنے موقف پہ قائم ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی نامینیشن کے حوالے سے وہی ان کا موقف ہے؟ سب سے پہلے تو جو سلامتی کونسل، قومی سلامتی کونسل اجلاس کمیٹی کا جو آفیشیل بیانیہ آیا ہے، اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت یہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایران کے خلاف جو اسرائیلی جارحیت ہے اس سے پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کمیٹی نے اسرائیل کے جارحانہ اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ فوجی حملے اس وقت کیے گئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان تعمیری مذاکرات کا عمل جاری تھا، اور یہ انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے کہ ابھی مذاکرات کا عمل ختم نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی اسرائیل نے جو ہے وہ اٹیک کیوں کیا۔ کمیٹی نے ان غیر ذمہ دارانہ اقدامات کو کشیدگی میں اضافے کا سبب قرار دیا جو خطے کو وسیع تر تنازع کی طرف دھکیل سکتے ہیں اور بات چیت اور سفارتکاری کے مواقع کو محدود کرتے ہیں۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے حق دفاع کی توثیق کی ہے اور ایرانی حکومت اور عوام سے معصوم جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی ہے۔ پاکستان کے واضح موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے 22 جون کو جو 3 جوہری تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس کے بعد ممکنہ مزید کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی قراردادوں، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ کمیٹی نے متعلقہ فریقین کے ساتھ پاکستان کی قریبی مشاورت کی بھی توثیق کی اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے تمام متعلقہ فریقین پر زور دیا کہ تنازع کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی روشنی میں مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ کمیٹی نے بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کی قوانین کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تو یہ وہ آفیشیل اعلامیہ ہے قومی سلامتی کونسل اجلاس کا جو جاری ہوا ہے۔ اب آپ کا جو بہت اہم سوال ہے اس پہ آتے ہیں۔ ایک تو میری اطلاع کے مطابق جو کچھ ہوا امریکہ کی طرف سے جو B-2 کا استعمال کیا گیا، اچھا اس حوالے سے بھی میں ایک ایکسپرٹ کو سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو B-2 ہے یہ کسی بھی ریڈار سسٹم پہ نہیں آتا، اور اگر کہیں پہ اس ایز پر اس ایکسپرٹ کے اگر کہیں شو ہو بھی رہا ہو تو ایک چھوٹی سی جیسے مکھی ہوتی ہے لائک دس، مطلب اس لیول کی یہ ٹیکنالوجی ہے، اور یہ بہت بڑے حجم کے جو بمب ہیں ان کو لے کے 13,600 کلو گرام کلو گرام تک یہ اس کو کیری کر کے ٹریول کر سکتا ہے۔ اچھا اور بھارت اور امریکہ کے پاس یہ ٹوٹل 36 ہے، 36 ہیں اور 90 کروڑ روپے کا یہ ایک بم ہے۔ ایک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ رستے میں کہیں فیولنگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ انڈیا کا نام کہیں پہ آیا ضرور تھا بٹ پاکستان انڈیا دونوں کی بھارت کی فضائی حدود بھی استعمال ہوئی ہیں۔ اچھا یہ وکاس تو کہہ رہا ہے پاکستان نے تو بند کی ہیں ان کی فضائی حدود اور اس میں 1 ماہ کی توثیق کر دی ہے، لیکن باقیوں کی لیکن جو وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے اور اب تو چلا رہا ہے۔ اچھا جی، تو جب یہ واقعہ ہوا امنا تو اس کے بعد میری اطلاع کے مطابق تو ہماری طرف سے اب خاموشی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی میں ٹرمپ کا کردار رہا ہے اور انہوں نے انٹروین کیا ہے۔ اچھا اس پہ بھی بہرحال ڈیبیٹ ہے کہ پہلے کیوں نہیں کیا۔ پہلے تو صدر ٹرمپ صاحب یہ کہتے تھے کہ جی ان کا کوئی 500 سال یا 1000 سال پرانا مسئلہ ہے تو یہ آپس میں جو ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن NCA کی اناؤنسمنٹ کے بعد اس کے بعد انہوں نے انٹروین کیا کہ یہ 2 جوہری ممالک ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس میں انٹروین کیا۔ اب اس صورتحال میں جہاں پہ ایک طرف اب اس معاملے پہ نوبل انعام کے معاملے پہ خاموشی ہے، وہیں پہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی غزہ میں جنگ بندی کے معاملے کے اوپر کوئی مؤثر انداز میں تھرو UN میں اگر کوئی کوشش کی گئی کسی قرارداد کے ذریعے تو امریکہ نے اس کو ویٹو کیا ہے۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کو
امریکہ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. دیکھیں اگر ایران کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ نیوکلیر اٹیمپٹس کر رہا تھا نیوکلیر پاور بننے کی, تو بھائی اسرائیل تو آلریڈی نیوکلیر پاور ہے. تو آپ اس کو خطے میں اتنی زیادہ ڈس بیلنس پاور کا آپ کر رہے ہیں, وہ ایران تک آپ کے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایران جو ہے اس کے پاس ایک حل جس کے بارے میں ڈسکشن انٹرنیشنلی بھی چل رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ کے اڈے ہیں اس کے اوپر وہ کچھ اس حوالے سے رپورٹس بالکل اٹیکس کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں. قطر اور دیگر ممالک ہیں ان کی جانب سے جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ بھی لیے جا رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایران کی دھمکی تو ہے کہ ایسٹس پہ اٹیک ہوگا. تو بہرحال میں جو میری انفارمیشن ہے اس پہ آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیں کہ اب جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے شاید نہیں ہوگا. میری اطلاعات کے مطابق جو وہ حالات کچھ ایسے نہیں ہیں, حالات میں شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور ابنائے حرمز کو بند کرنا جو وہ اسی کی ایک وجہ اور تھی. ایون سوری آپ کی بات پہ انٹرپشن میں کر رہی ہوں, اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے چائنا کو انٹروین کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور چائنا کو کہا گیا کہ ایران کو ایسا کرنے سے روکے. اچھا بھائی صاحب ایک اور سوال میرا آپ سے انتہائی اہم ہے. جتنے بھی ممالک ہیں, جتنے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, قطر, سعودی عربیہ, پاکستان سمیت تمام ممالک اس حملے کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن کل جو امریکن وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ تمام ممالک ہمارے تمام موقف کی پیٹ پیچھے سب ہمارے موقف کی جو تائید کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں اس معاملے پہ بہرحال ایک چیز تو جو یہ ضرور ہے کہ خطے میں جو ہے وہ یہ کشیدگی کا جو معاملہ ہے, جو اس طرح سے بہت تیزی کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے, تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں اس ساری ڈیبیٹ کا حل جو ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف مذاکرات ہی ہے. اور یہی بات پاکستان نے بھی آج اس اپنے موقف کو دہرایا ہے. اور اگر وکاس میں صرف آپ کی بات اس پہ آؤں گا, صرف ایک بات یہ ضرور ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور اگر یہ معاملہ اسی طرح سے بڑھتا ہے تو پھر یہ ایران کی حد تک بات محدود نہیں ہوگی. اور میں صرف آخری صرف ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں, اس کو سم اپ خواجہ سعد رفیق نے بڑی اچھی طریقے سے جی کیا ہے نوبل انعام کو. انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے سانڈ کو گھاس ڈال رہے ہیں جو گھاس بھی کھائے گا اور پھر آپ کو دو لتی بھی مارے گا, اور 48 گھنٹے کے بعد ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا. میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے سم اپ کیا. اور اس کے علاوہ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جو یک طرفہ طور کے اوپر بھارت نے پاکستان کے اوپر کارروائی کی تھی, اس پورے آپریشن کا ڈیزائن کہتے ہیں اسرائیل نے ہی جو ہے وہ بنایا تھا. تو ایک ویڈیو میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اصل پلان جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو ایران بہانہ اور پاکستان نشان. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.